الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قیام اور قبلہ رخ ہونے سے عاجز ہونے کی حالت میں ہوائی جہاز میں نماز ادا کرنا۔ سوال کیا گیا ہے، میں امارات سے تعلق رکھتی ہوں، رمضان المبارک میں بذریعہ ہوائی جہاز عمرہ کے لیے گئی اور واپس اپنے ملک آتے ہوئے فلائٹ فجر سے قبل تھی۔ وقت مقررہ پر عملے کے ارکان نے سحری ختم ہونے کا اعلان کیا کہ فجر کا وقت ہو چکا ہے، تو میں نے نگاہ دوڑائی کہ نماز فجر کہاں پڑھوں، کیونکہ لینڈنگ سے قبل ہی سورج طلوع ہو چکا ہوگا، لہٰذا راہداری کے علاوہ کہیں بھی نماز ادا کرنے کی جگہ نہ تھی، جو کہ ایک عورت کے لیے مناسب نہ تھا، اور مجھے لیٹرین جانے کی ضرورت بھی تھی، یعنی میں نے ہوا روک رکھی تھی، لیکن رش کی بنا پر لیٹرین نہ جا سکی۔ اچانک میں نے دیکھا کہ مشرق کی جانب افق میں نارنگی رنگ کی سرخی ہو رہی تھی، تو میں نے جلدی سے اپنی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے ہی تکبیر کہہ کر نماز شروع کر دی۔ میرا غالب گمان یہی ہے کہ قبلہ ہماری پچھلی جانب تھا، کیونکہ ہم مشرق کی جانب سفر کر رہے تھے۔ میں وضو سے تھی، تو کیا میری اس حالت میں نماز صحیح تھی یا نہیں، یا مجھے کیا کرنا ہوگا؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، فرضی نماز میں قیام اور قبلہ رخ ہونا نماز کے ارکان میں شامل ہوتا ہے۔ بغیر کسی عذر ان دونوں کے بغیر نماز صحیح نہیں، اور اس میں اہل علم نے جو معتبر عذر بیان کیے ہیں ان میں یہ شامل ہے کہ اگر کوئی شخص ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہو اور نماز کا وقت نکل جانے کا خدشہ ہو، اور وہ نماز ایسی ہو جو اس سے پہلی یا بعد والی نماز کے ساتھ جمع بھی نہ ہو سکتی ہو، اور نمازی قیام اور استقبال قبلہ سے بھی عاجز ہو۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے یہ سوال کیا گیا، ایک شخص ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہے اور اسے قبلے کے رخ کا بھی علم نہیں۔ یہ علم میں رکھیں کہ کسی کو بھی قبلہ رخ کا علم نہیں، اور اس شخص نے نماز ادا کر لی ہے، لیکن اسے علم نہیں کہ آیا اس نے قبلہ رخ ہو کر نماز ادا کی ہے یا کسی اور رخ کی طرف، تو کیا اس طرح کی حالت میں اس کی نماز صحیح ہوگی یا نہیں؟ تو شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا، ہوائی جہاز کا مسافر اگر نفلی نماز ادا کرنا چاہے تو جس طرف جہاز کا رخ ہو اسی طرف رخ کر کے نماز ادا کر سکتا ہے، اور اس میں قبلہ رخ ہونا لازم نہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے کہ آپ سفر میں آپ کی سواری جس طرف بھی جا رہی ہوتی نماز ادا کر لیتے، لیکن فرضی نماز میں قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، اور اگر ممکن ہو تو رکوع و سجود بھی ضروری ہے۔ اس بنا پر جو شخص بھی ہوائی جہاز میں ایسا کر سکتا ہو تو وہ ہوائی جہاز میں نماز ادا کر لے، اور اگر وہ شخص ہوائی جہاز میں ہے اور ایسی نماز کا وقت ہو گیا ہے جو بعد والی نماز کے ساتھ جمع ہو سکتی ہو، مثلا اگر ظہر کی نماز کا وقت ہو جائے تو وہ اس میں تاخیر کر کے نماز عصر کے ساتھ ادا کر لے، یا پھر نماز مغرب کا وقت ہو جائے اور وہ ہوائی جہاز میں ہو تو اسے عشاء کی نماز کے ساتھ جمع کر لے۔ اگر ہوائی جہاز میں قبلہ کا رخ بتانے کی علامت نہ ہو تو اس کے لیے ضروری اور واجب ہے کہ وہ عملہ کے ارکان سے قبلہ کا رخ معلوم کر لے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کی نماز صحیح نہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجلۃ الدعوہ، شمارہ نمبر 1757، صفحہ نمبر 45۔ مستقل فتویٰ کمیٹی سے یہ سوال کیا گیا، اگر میں ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہوں اور نماز کا وقت ہو جائے تو کیا میرے لیے ہوائی جہاز میں نماز ادا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو کمیٹی کا جواب تھا، اگر دوران فلائٹ نماز کا وقت ہو جائے اور کسی ایئرپورٹ پر فلائٹ لینڈ کرنے سے قبل نماز کا وقت نکل جانے کا خدشہ ہو تو علماء کرام کا اجماع ہے کہ وہ بقدر استطاعت رکوع و سجود اور قبلہ رخ ہو کر نماز ادا کرے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے، تو تم اللہ کا تقوی اپنی استطاعت کے مطابق اختیار کرو، سورۃ التغابن آیت نمبر 16۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی فرمان ہے، جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو تم اپنی استطاعت کے مطابق اس پر عمل کرو، صحیح مسلم حدیث نمبر 1337۔ لیکن اگر اسے علم ہو کہ فلائٹ نماز کا وقت نکلنے سے قبل لینڈ کر جائے گی اور اتنا وقت باقی بچے گا کہ نماز ادا ہو سکتی ہے، یا پھر وہ نماز بعد والی نماز کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے، مثلا ظہر کی نماز عصر کے ساتھ اور مغرب کی نماز عشاء کے ساتھ، یا اسے یہ علم ہو کہ دوسری نماز کا وقت نکلنے سے قبل ہوائی جہاز اتر جائے گا اور نماز کی ادائیگی کے لیے وقت بچ جائے گا، تو جمہور اہل علم ہوائی جہاز میں نماز ادا کرنے کے جواز کے قائل ہیں، کیونکہ وقت شروع ہونے کے بعد حسب استطاعت نماز ادا کرنے کا امر وجوب کے لیے ہے، جیسا کہ اس سے قبل بیان ہو چکا ہے، اور صحیح بھی یہی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اللجنۃ الدائمۃ للبحوث العلمیۃ والافتاء، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 120۔ کمیٹی سے یہ بھی سوال کیا گیا کہ کیا ہوائی جہاز میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے کی قدرت کے باوجود شرم کی بنا پر بیٹھ کر نماز ادا کرنا جائز ہے؟ تو کمیٹی کا جواب تھا، اگر قیام کی قدرت رکھتا ہو تو ہوائی جہاز وغیرہ میں بیٹھ کر نماز ادا کرنا جائز نہیں، کیونکہ اللہ کا عمومی فرمان ہے،
اور تم اللہ کے لیے با ادب کھڑے رہا کرو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 238۔ اور عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں فرمایا تھا، تم نماز کھڑے ہو کر ادا کرو، اور اگر استطاعت نہ ہو تو بیٹھ کر، اور اگر استطاعت نہ ہو تو پہلو کے بل پر۔ نسائی کی صحیح سند کے ساتھ روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہیں، اگر استطاعت نہ ہو تو لیٹ کر۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اللجنۃ الدائمۃ للبحوث العلمیۃ والافتاء، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 126۔ دوم، طہارت و پاکیزگی نماز صحیح ہونے کی شروط میں شامل ہے۔ آپ نے نماز باوضو ادا کی ہے، اس لیے انشاءاللہ آپ کی نماز صحیح ہے، لیکن صرف اتنا ہے کہ پیشاب اور پخانہ یا ہوا شدید ہو تو اسے روک کر نماز ادا کرنا مکروہ ہے، کیونکہ یہ نماز کے خشوع و خضوع اور دل لگا کر نماز ادا کرنے پر اثر انداز ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ نماز صحیح ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر تو آپ نے قیام اور استقبال قبلہ عاجز ہونے کی بنا پر ترک کیا تو آپ کی نماز صحیح ہے، اور اگر قیام اور استقبال قبلہ کرنا ممکن تھا لیکن آپ نے ترک کر دیا تو آپ کی نماز صحیح نہیں، آپ کو اب دوبارہ نماز ادا کرنا ہوگی۔ اللہ رب العزت سے ہماری دعا ہے کہ وہ آپ کا عمرہ قبول فرمائے اور سوال کرنے کی حرص پر آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 82536۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔